تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ 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 رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ ہر سو ہر جان ہر سو ہر جان تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ میں جہاں بھی جاؤں دنیا بھی میں جہاں بھی جاؤں دنیا بھی تیرے جلوے میرے سنگ سنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا سنگ سنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ اور تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا تو نے پھر سے دیا شکر کیا نا شکر کیا تو نے اور دیا دیتا ہی گیا دیتا ہی گیا تو نے اور دیا دیتا ہی گیا منہ موڑ دیے دریاؤں کے میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میری اگلی نظر ستاروں پر پھر بھی میں تیرے ستاروں پر تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ اور میں ذات بات میں اونچی نیچی میں اور فرقوں میں بٹا ہوا جو سچائی کو جھٹلا دے دل ایسی گرد سے اٹا ہوا شکوہ نہیں جسم کی مٹی سے پر روح بھی اب بے عذاب نہیں تیرے حکم پہ چلنا ایک طرف تیرا نام بھی لینا یاد لگی تیرا نام بھی لینا یاد لگی تیرا نام بھی لینا یاد نہیں کم سے کم مجھ کو ڈانٹا دے وہ روٹ کے جنگ جنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ تیرے رنگ رنگ 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 تیرے رنگ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بارک اللہ. خوش رہیے سلامت رہیے. سیدہ فضا مخدوم کی خوبصورت اور ماشاءاللہ پرجوش آواز اور انداز میں ہم نے آج کی اس بزم کا ماہ رمضان اور خواتین کا ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ آغاز کیا ہے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
جناب آج اس جماعت کا ذکر ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور اس کے رسول سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی کام کوئی بھی ہو خالصاً لوجہ اللہ، یعنی میں اگر بات کروں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو تسلیم و رضا کا، کہ جو صبر و رضا کا پیکر ہیں، تو وہ اپنے آپ کو جناب اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، یعنی اللہ کی اتباع کرتے ہیں، اس کے حبیب کی اتباع کرتے ہیں۔ اور اللہ کی یعنی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ اس کے حبیب کی اتباع کرنا، ٹو فالو دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج اس اطاعت کا، اس رکنے کا، روزہ یعنی رکنا، لغوی معنی رکنا ہے، صبر بھی رکنا، برداشت کرنا، ڈٹ جانا کن باتوں پہ، کن امور پہ کہ جن کا حکم شریعت مطہرہ نے دے دیا ہے۔ اب جو مومن ہے، بندہ مومن، وہ جناب صبر و رضا کا پیکر کیسے بنتا ہے کہ وہ باز رہتا ہے ان تمام منجیات سے، ان تمام چیزوں سے، ان تمام امور سے کہ جن سے بچنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور پھر وہ مقام پا لیتا ہے کہ جو شرف ان کی اطاعت سے عطا ہوتا ہے، جو شرف ان کی اطاعت سے عطا ہوتا ہے، وہ شرف سارے مراتب سے سوا ہوتا ہے، وہ شرف سارے مراتب سے سوا ہوتا ہے، اور سر وہ سر ہے جو جھکا رہتا ہے پیش خالق، سر وہ سر ہے جو جھکا رہتا ہے پیش خالق، اور دل وہ دل ہے جو مدینے میں لگا رہتا ہے، دل وہ دل ہے جو مدینے میں لگا رہتا ہے، اور لب وہی ہیں جو پے حمد و ثنا کھلتے ہیں، اور نطق وہ ہے جو درودوں سے بھرا ہوتا ہے، نطق وہ ہے جو درودوں سے بھرا ہوتا ہے۔ جناب آج جو ہمارے مہمان اسکالرز ہیں ماشاءاللہ بڑی خوبی کے ساتھ یہ دونوں جامع، فکری اور اصلاحی گفتگو فرماتی ہیں، ماشاءاللہ ملکہ حاصل ہے، اور ہم ان دونوں کو ویلکم کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہماری بڑی محبوب اسکالر ماشاءاللہ امتیاز صاحبہ کی طرح ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا احسان۔ اور جیسے کہ ایز یو آل نو کہ جن کی خوبصورت آواز نے آج کے پروگرام کا آغاز کیا ہے، نوجوان نسل کی یہ ابھرتی بھی ثنا خواں ہیں اور بڑی خوبی کے ساتھ ماشاءاللہ ثنا خوانی کرتی ہیں، اور ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ سیدہ فضہ مخدوم، السلام علیکم بیٹا، کیسی ہیں آپ؟ رمضان مبارک ہو آپ کو بہت بہت۔ اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپا آج ہم بات کر رہے ہیں ماہ رحمت میں، اور اس عشرہ رحمت میں بالخصوص ان لوگوں کی کہ جو صبر و رضا کا دامن تھامے رہتے ہیں، تو اس کی کیا صبر و رضا کی اہمیت اور کیا فضیلت ہے؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بے شک اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنا ہر ایک کے لیے اس طرح سے پاسبلٹی نہیں بنتی جب تک وہ اس راہ کا مجاہدہ نہیں کرتا۔ تو یہ جو ٹاپک ہے تسلیم و رضا کا پیکر بننا، صبر سے گزر کر، یہ خالصتاً ان لوگوں کے لیے جو طالبان حق ہے، جو لوجہ اللہ کو اپنی زندگی کا مقصود بنا لیتے ہیں، جن کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، تو وہی ان منازل سے گزر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر اخلاص کا وہ نور آ گیا کہ جس سے ان مراحل سے گزرنا آسان ہو گیا۔ ندا اسے یوں بھی دیکھیں کہ یہ ایک خاص طرز فکر ہے، ایک خاص طرز زندگی ہے، ایک عالمگیر فلسفہ ہے کہ اپنی خوشی اور اپنی رضا کو چھوڑ کر اس محبوب حقیقی کی رضا اور خوشی کو دیکھنا، اس وقت تک جب تک کہ آواز نہ آئے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ ایسے کہ وہ تجھ سے راضی تو اس سے خوش۔ اللہ تو یہ جو رضا کا ہے یہ بھی دونوں طرف کا ایک، اور دیکھیں صحابہ کے لیے بھی اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے خوش ہیں، اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں پر خوش ہیں۔ تو دیکھیں صبر پہلی منزل ہے،
جس پر پہلے بھی گفتگو ہوئی، لیکن میں سمجھتی ہوں وہ تو ہم عام لوگوں کے لیے ہے. جب صبر کی بات آئے صوفیاء کے لیے، اولیاء کے لیے، رائے حق والوں کے لیے، تو صبر کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ایمان والو، صبر پہلا آیا، پہلا مرحلہ تو صبر علی البلاء، کہ جو کوئی پریشانی آئے، کہیں احساسات مجروح ہو گئے، کہیں کسی نے برا کیا تمہارے ساتھ، تم نے اچھا کیا مگر صلہ برا ملا، تو صبر سے کام لینا ہے. تو جہاں آزمائشیں آئیں جو اللہ نے ذکر کیا وہ آ گئیں تو ان پر بھی صبر کیا. پھر کہا وصابروا، ثابت قدم رہو. اب جو صبر ہے وہ صبر علی الاطاعت ہے کہ جب اس کا حکم آ گیا تو ساری دنیا ایک طرف، رشتے ناتے ایک طرف، سب چیزیں ایک طرف، کچھ بھی نہ رہا. اس کی اطاعت میں بندہ جم گیا، ڈٹ گیا. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ اب اللہ میرا رب ہے تو اس کے بعد ڈٹ جانا، ثابت قدم ہو جانا. تو یہ علی الاطاعت آ گیا صبر. پھر تیسرا پھر کہا ورابطوا، اس کا ترجمہ تو یوں لیا کہ مستعد ہو جاؤ. تو جو آپ نے بات کی کہ وہ جو منکرات ہیں، صبر عن المعاصی، کہ ہر منع والی چیز سے رک جانا، ٹھہر جانا. آپ غور کریں کہ اگر آپ کوئی برتن ٹیپ کے نیچے رکھتے ہیں، اس کے نیچے پہندے میں سوراخ ہوں تو پانی نہیں ٹھہرتا. تو بے نہیں، اگر منکرات سے رکتے نہیں ہیں تو وہ جو عبادت کا نور ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. تو منکرات سے رکنا اور بچنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یہ جو اللہ سے ڈرنا ہے یہ توکل پر لے جاتا ہے، تفلحون اللہ کی رضا تک لے جاتا ہے. تو صبر، توکل اور رضا، یہ تین مراحل ہیں جو اولیاء اعظام نے اور صوفیاء نے بیان کیے ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ آپ ہی کا خاصہ ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ. ایک بریک لے رہے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب ماہ رمضان اور خواتین میں آج ہم بات کر رہے ہیں صبر و رضا کے تعلق سے. میرے ساتھ ہماری پسندیدہ اور آپ کی پسندیدہ اسکالرز موجود ہیں اور ہماری پسندیدہ ینگسٹر، یعنی میں سمجھتی ہوں کہ ینگسٹرز میں ایک بڑا اچھا اضافہ ہوا ہے اور ماشاءاللہ حوالہ بھی بہت پیارا ہے. سیدہ فضا مخدوم بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ آپ کی سمت آؤں گی اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی اہمیت اور فضیلت یعنی صبر و رضا کی بیان فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، کسی چیز کی محرومی پر اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اور مشکل سے مشکل حالات یا اور آزمائش میں ڈٹے رہنا صبر کہلاتا ہے. جی. صبر ایمان کی روشنی ہے. صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لذا صبر میں نہ شکوہ کیا جاتا ہے، نہ شکایت کی جاتی ہے، صرف خاموش رہا جاتا ہے اور یہ خاموشی صرف اللہ تعالیٰ سنتا ہے. صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ لوگوں کے قدموں میں نہ لوگوں کی نظروں میں. واہ واہ واہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی جانی یا مالی نقصان پر صبر کیا، نہ شکوہ کیا، نہ شکایت کی، اللہ کا ذمہ ہے کہ وہ اسے بخش دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبر رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں جو درجات کو بڑھاتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں ضرور بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں صبر و رضا سے کام لینا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبر کرے گا اللہ اسے صبر بخشے گا، اور صبر سے بڑھ کر بھلائیوں کو سمیٹنے والی کوئی بھی چیز نہیں. ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ندا ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کے سارے خزانے کی کنجیاں آپ کے پاس تھیں. 3 دن آپ کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، صرف سادہ پانی اور کھجور پر آپ کا گزارا ہوتا تھا کہ ایک سائل آیا، دروازے پہ دستک دی تو کہا عائشہ کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صرف 2 روٹی کا آٹا پڑا ہے. تو آپ نے کہا کہ وہ آٹا اس سائل کو دے دو
اور خود فقر و فاقہ میں ساری رات گزاری. جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین میں کتنی مشکلات جھیلیں، لیکن کیونکہ آپ صبر و رضا کی منزل پر تھے، سچائی کے ساتھ اپنے دین کی تبلیغ کرتے رہے. جب آپ طائف گئے تو آپ پر کافروں نے پتھر برسایا، آپ کا چہرہ مبارک لہولہان ہو گیا، آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ انہیں بد دعا دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان کے لیے زحمت نہیں رحمت بن کر آیا ہوں. آپ نے ان کو دعا دی کہ اللہ اس قوم کو تو ہدایت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے گا کہ تو نے میرے بندے کے بچے کی جان لی، اس نے کیا کہا؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ میرے رب اس نے آپ کی حمد و ثنا کی اور آپ کی حمد و ثنا کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دو، اس کا نام بیت الحمد رکھو. تو صبر رضا الہی کے حصول کا ذریعہ ہے. صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اپنا دوست رکھتا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا میرے اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی سمت آؤں گی، کیا حقیقت ہے، کیا شرائط ہیں، یہ مقام صبر و رضا کیسے حاصل کیا جائے؟ شکریہ ندا. اللہ کی رضا بڑی چیز ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھیں انسان کو خود کو پہچاننا ہے. خود شناسی اسے حق شناس بنا دیتی ہے. خود شناسی کیا ہے؟ خود کو دیکھا، خود کو سوچا سمجھا، اپنے آپ پر غور کرو. اسی لیے صوفیاء کا قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. خود کو پہچانا تو اپنے رب کو پہچان لیا. تو یہ جو خود شناسی ہے اسے اس حقیقت کی طرف لے جاتی ہے جو وہ محبوب حقیقی ہے، جو بنانے والا ہے، جو خالق ہے، جو مالک انس و جاں ہے. تو خود شناسی نے اسے یہ سکھا دیا کہ اس سے تسلیم و رضا کا پیکر بننا ہے اس ذات کے سامنے جس نے اسے بنایا اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا. جی تو خود شناسی اسے خود سپردگی پہ لے گئی. خود سپردگی کیا ہے کہ ہر معاملے میں جو میرے رب کی مرضی، کل من عند اللہ، جو کچھ ہو رہا ہے اس رب کی طرف سے ہو رہا ہے. تو وہ دل ٹوٹتا بھی ہے، مصیبت و بلا بھی آتی ہے. یاد رکھیں ہر حق پر چلنے والے کو مجاہدات کی اس سمندر سے گزرنا پڑتا ہے. اس کا دل ٹوٹتا ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. احساسات، جذبات، محبتیں سب مجروح ہوں گی. بندے کو توڑا جاتا ہے، وہ توڑ توڑ کے اسے بنایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، اسے پالش کیا جاتا ہے ہیرے کی طرح. وہ خام ہوتا ہے لیکن یہ تراش اسپریچول گرومنگ کے لیے ہے. ایگزیکٹلی، تاکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اللہ کے لیے اس رضا شناسی، مزاج شناسی تک پہنچ سکے. تو یہ مراحل ہیں، ان سے وہ گزرا. اس میں ایک پھر آتا ہے 3 چیزیں آتی ہیں. پہلا ہے ترک اختیار، دوسرا آتا ہے سرور قلب. ترک اختیار کہ اختیار تھا اسے، وہ اس سے انتقام لے سکتا تھا، نقصان پہنچا سکتا تھا، مگر اس نے اپنے اختیار کو ترک کر دیا. سرور قلب کے مجاہدوں سے گزر رہا ہے، دل اس کا انتہائی اطمینان میں ہے، اس کے ذکر میں ہے. پھر اس کے بعد رضا شناسی کا وہ بلند ترین مقام آتا ہے جس میں واحد امام حسین علیہ السلام انبیاء اور رسول کے بعد امام حسین علیہ السلام اس پر فائز ہوئے. اولیاء اور غوث کتب نہ پہنچ سکے. اللہ اکبر، کیا بات ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے والے اور ان کے پیارے پیارے گھرانے کا ذکر ہوا ہے. میں چاہتی ہوں ایک کلام اس مقام پہ شامل ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے کہ مدینے سے بلاوا رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے.
یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یا رسول اللہ یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا رنگ کھا رہا ہے، زمانہ جتنا رنگ کھا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے، کہ میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ رمضان اور خواتین میں آج ہم بات کر رہے ہیں صبر و رضا کے تعلق سے۔ ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالرز موجود ہیں اور پسندیدہ ثنا خواں بھی تشریف رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کی سمتاؤں گی، اور مصائب پہ مصیبتوں پہ صبر کرنا یہ متقین کی جماعت کا اعلیٰ ترین وصف ہے، کیا فرمائیں گے؟ بالکل، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی اور ڈاکٹر ندا نسیم کاظمی، ایک شعر آپ دونوں کی نظر۔ پھر یوں ہوا کہ صبر کی انگلی پکڑ کے ہم اتنا چلے کہ راستے حیران رہ گئے۔ واہ واہ دیکھیے، واہ، سبحان اللہ۔ ہر انسان کی زندگی میں مشکلات، مصائب آتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے ذکر کی طرف ہو جاتا ہے تو ہر مشکل سے مشکل حالات میں بھی صبر کرتا ہے کہ اللہ ہم تو تیرے ہیں، تیری رضا پر راضی ہیں، اور سب سے بہتر فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ دیکھیے، جو اللہ کی جو مشکلات پر صبر کرتا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ، میرا یہ ایمان ہے کہ اسے دنیا میں بھی اپنے انعامات سے نوازتا ہے اور آخرت میں بھی اپنے انعامات سے نوازتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مشکلات ان پہ پڑیں، نہ وہ دل شکستہ ہوئے، نہ کمزوری دکھائی، نہ باطل کے آگے سرنگو ہوئے، ایسے ہی صابروں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی تو وہ کہتے کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جب صابرین کی بات آ رہی ہے
تو میں حضرت بلال حبشی کا ضرور ذکر کروں گی کہ دین کی راہ میں انہوں نے کیا کیا سختیاں برداشت نہیں کی. انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا لیکن ان کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا کہ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. پھر دیکھیے ندا کہ اللہ صابروں کے درجات بلند کرتا ہے. ہونٹ موٹے تھے، ان کے رنگ سیاہ تھا، کیا درجہ ملا کہ مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے اور آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی. معاذ بن جبل کے جب جوان بیٹے کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تعزیت نامے میں 3 چیزوں کی خوشخبری سنائی کہ اگر تو نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، رضائے الہی کا طلبگار رہا تو اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت، اللہ کی نوازش اور اللہ کی برکت کی تیرے لیے خوشخبری ہے. دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کے بیٹے کا چلچلاؤ کا وقت تھا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام کہلوایا کہ میرے بیٹے کی حالت بہت خراب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب کہلوایا کہ صبر کرو، اللہ کی رضا کی طالب بن کر رہو. اللہ نے جو دیا ہے وہ بھی اس کا ہے اور جو لے رہا ہے وہ بھی اسی کا ہے. جب ان کی بہت زیادہ حالت خراب ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے. اب صحابہ کرام بھی ساتھ تھے تو ان کی حالت دیکھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو بہنے لگے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت کا وہ جذبہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے دل میں رکھا ہے. جو اللہ کے بندوں سے رحم رکھتا ہے تو اللہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور جب صبر و مصائب کی بات آتی ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ انہیں دین میں کتنی مشکلات برداشت کی لیکن اللہ کی رضا پر راضی رہے. شیطان نے بہت بھڑکایا کہ ایوب تو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن تیری تو ساری اولاد ضائع ہو گئی، تیرے تو سارے مویشی ہلاک ہو گئے. تو انہوں نے اپنے رب کو سجدہ کیا اور کہنے لگے کہ وہی عزت دینے والا ہے، وہی دولت دینے والا ہے. اس کی چیزیں تھیں، اس نے لے لی، مجھے دوبارہ پھر دے دے گا. پھر دیکھیے کہ جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، مصائب پر صبر کرتا ہے تو اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے. اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جس سے اللہ راضی ہو جائے تو اسے دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے. سبحان اللہ، کیا فوائد ہیں آپ؟ دیکھیں آیت مبارکہ ہے، اللہ نے فرمایا ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ اور آگے فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. تو یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے اپنوں میں شامل کر لیا. عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، اور ساتھ ہی وادخلی جنتی کہ میری جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ جنت جو اللہ نے مومنین کے لیے انعام کے طور پر رکھی ہے. پھر حضور غوث اعظم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کون سی چیز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے تو آپ نے فرمایا قرب کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے. ابتدا تقویٰ ہے اور انتہا تسلیم و رضا ہے. تسلیم و رضا کا پیکر بن جانا یہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، گویا اسے قرب الہی عطا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں تو یہ منازل محبت اور اخلاص کے بغیر طے نہیں ہوتی. تو جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے خالص ہو کر تو اللہ رب العزت حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، فرشتوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. جبریل امی سے کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم اس سے محبت کرو، عالم ملکوت میں اعلان کرو، نیچے جا کر زمین پر اعلان کرو. تو اس فرد کو جو محبت ملتی ہے دنیا والوں سے، عزت اور تمکنت ملتی ہے، وہ بہت جاہ و منصب والے اس سے محروم رہ جاتے ہیں. آج دیکھیں اور کتنے اولیاء عظام گزر گئے، آج بھی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے ذکر سے ایمان کو تقویت ملتی ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ تسلیم و رضا کا پیکر بنے. اللہ نے ان کے ناموں کو بھی دوام بخش دیا کہ آج تک ان کا نام لیا جاتا ہے. پھر اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ مومن کے لیے ہر حالت خیر ہی خیر ہے. وہ جب نعمتیں آتی ہیں وہ شکر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے خیر ہے. کوئی پریشانی آ گئی وہ صبر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. تو اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات دنیاوی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے، ہر طرح سے ثمرات اور برکات عطا ہوتی ہیں. بندہ خالص ہو جائے اللہ کی. اللہ اکبر. میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کی، ڈاکٹر نائد ابرار صاحبہ آپ کی،
سیدہ فضا مخدوم بیٹا آپ کی ہی آواز میں ہم پروگرام کا باقاعدہ اختتام بھی کریں گے جیسے باقاعدہ آغاز کیا جناب. بہت سارے میسیجز یعنی دونوں ہی کی گفتگو نصیحتوں سے اور بہت ہی پیارے سے میسیجز سے پر رہی. بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت پیارا سا فرمان وَاصْبِرُوا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. کتنا پیارا تحفہ اور گفٹ مل رہا ہے ان لوگوں کو کہ جو صبر کرتے ہیں, جو تسلیم و رضا کا پیکر ہے کہ تم صبر کر رہے ہو, اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ کی مائیت مل جانا, اللہ کا اپنوں میں شمار کر لینا, اب اس سے بڑھ کے اور کون سی فضیلت ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے, اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات, یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات. زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے, زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. اور دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے, دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے. میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے, میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے. اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان